آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی۔ خارجیوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی۔ نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا، خارجیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 17 حدیثیں آتی ہیں۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنی حدیثیں آتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے میدان میں محدث امام بخاری، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا ہے، ناصر الملت والدین کا لقب ملا ہے امام بخاری کو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت حنفی جو ہے وہ جو منتسب کر کے یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی پیدائش 80 ہجری کو ہوئی، یہ لوگوں میں وہ بیان تو کرتے ہیں، بیان تو ہوتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنے کے بارے میں خود فرماتے ہیں، فرماتے 93 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا۔ اس وقت میری عمر جو تھی وہ 16 برس کی تھی۔ اس وقت میری عمر 16 برس کی تھی۔ کہتا ہے جب میں خانہ کعبہ کا طواف کے لیے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا ثابت سے، ابا جان یہ کون ہے؟ میرے والد نے فرمایا یہ عبداللہ بن حارث ہے، صحابی رسول ہے۔ کہتے میں نے دیکھا، میں نے اپنے باپ سے عرض کی ابا جان یہ لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ یہ بوڑھا شخص، یہ صحابی کیا بتاتا ہے؟ تو میرے والد نے کہا یہ کوئی دنیا کی باتیں نہیں سناتا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتا ہے۔ کہتے میں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو والد تھے ثابت، حضرت ثابت کا قد بہت لمبا تھا، عام لوگوں کی نسبت ان کے ہاتھ بھی بہت بہت لمبے تھے، ان کے جو بازو تھے وہ بھی بہت لمبے تھے۔ کہتے میرے باپ نے مجھے ایسے پکڑ کر لوگوں کو چیرتے ہوئے اس صحابی رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہتا اس وقت میں نے سب سے پہلے جو اس صحابی رسول سے حدیث سنی تھی، وہ حدیث وہ بیان کر رہے تھے، وہ سرکار کے بوڑھے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور یہ وہ فرما رہے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بم بنا للہ مسجدا بن اللہ بیتن فی الجنہ۔ کہتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کرے گا۔ بلند آواز کی سبحان اللہ۔ آج جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حارث سے یہ حدیث سنی۔ تو میں جو یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت امام شافعی آپ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی۔ امام شافعی کی جب پیدائش ہوتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی اس وقت وفات ہوتی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے امام محمد کی شاگردی نہ ملتی تو میں اس درجے تک نہ پہنچتا۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں امام ابو یوسف کا شاگرد ہوں۔ اور امام ابو یوسف کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو یوسف، امام محمد جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 19 برس امام ابو یوسف کہتے ہیں میں آپ کے پاس رہا، جن کے شاگردوں کا عالم یہ ہے، جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا۔ الغرض مطلب یہ ہوا جن کے شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ جن کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، ان کے استاد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم کیا ہوگا۔ بلند آواز کی سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری، آپ سے پوچھا گیا
آپ نے پوری بخاری میں سے آپ کو کن حدیثوں پر ناز ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں بخاری کی میری جو کتاب ہے وہ 30 جلدوں پر ہے، 30 سپاروں پر ہے، اور میں کئی حدیثیں میں نے اس میں جمع کی، لیکن ان ساری حدیثوں میں سے جن کو مجھے ناز ہے وہ ثلاثی حدیثیں ہیں۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ کہ راوی سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 راویاں ہیں، اسے کہتے ہیں ثلاثیات حدیث۔ امام بخاری کہتے ہیں پوری بخاری میں مجھے صرف ثلاثیات حدیث پر مجھے فخر ہے۔ ثلاثیات، پھر پوچھا گیا ثلاثیات حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں 22۔ پوری بخاری میں ثلاثیات حدیث صرف 22 ہے۔ اور امام بخاری کا یہ انداز ہوتا کہ ایک حدیث کو وہ بار بار ذکر کرتے، موضوع کو کے حوالے سے ایک حدیث کو پھر ذکر کرتے، تو کہتے ہیں جب اس کو حذف کیا جائے ترتیب حذف کے لحاظ سے ان ثلاثیات میں سے جب 22 میں سے کسی کو حذف کرے تو کہتے ہیں ان کی تعداد 16 بن جاتی ہے، 16 حدیث ثلاثیات بنتی ہیں۔ اور امام بخاری کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا ان 16 حدیثوں میں سے آپ نے جو ثلاثی حدیثوں پر آپ کو جن حدیثوں پر ناز ہے یہ کس سے لی ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں خدا کی قسم ان 16 حدیثوں میں سے 14 حدیثیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہے۔ بلند آواز کیے سبحان اللہ۔ 16 حدیثوں میں سے 14 حدیثیں امام بخاری کہتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے شاگردوں سے میں نے لی ہے۔ بلند آواز کی سبحان اللہ۔ سیاستہ میں سے سب سے زیادہ ثلاثیات حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہیں 22 کی تعداد میں۔ اس کے بعد سنن دارمی، امام دارمی نے 15 حدیث ثلاثیات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ابن ماجہ نے 5 حدیث ثلاثیات بیان کی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی نے 3 حدیث ثلاثیات کی بیان کی ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد نے 1 حدیث ثلاثیات بیان کی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ کے پاس ثلاثیات حدیث کتنی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میری حدیث کی کتاب کا چھوٹا سا مجموعہ جو بازار سے مل جاتا ہے، مسند امام اعظم، اس کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں نے 450 حدیثیں جمع کی ہیں۔ ان 450 میں سے بتاؤں کتنی ثلاثیات حدیث ہے؟ الحمدللہ جب میں نے مسند امام اعظم کو اٹھایا، جب میں نے مسند امام اعظم کو پڑھا، ان میں سے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، 300 نہیں، پورے 350 حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ نے ثلاثیات حدیث بیان کی ہیں۔ بلند آواز کی سبحان اللہ۔ 350 احادیث امام اعظم ابو حنیفہ نے مسند امام اعظم میں بیان کی ہیں۔ امام بخاری کتنی کرتا ہے؟ 22۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کتنی کرتا ہے؟ 350 ثلاثیات حدیث بیان کرتا ہے۔ تو بتاؤ ان لوگوں کا کیا کہنا، ان خارجیوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی، ارے ہم سے سن امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنی حدیثیں آتی تھی۔ ہم جس کے مقلد ہیں، ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ حنفی ہونا لکھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم حنفی ہیں۔ اور آئیے سنیے حضرت امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، کہتے ہیں میرے ہم عصر، ان کے ہم عصر ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا، ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ جب آپ حدیث بیان کرتے ہو تو حدیث بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی آتا ہے حدثنا فلان ابن فلان، سمیت فلان ابن فلان، اخبرنا فلان ابن فلان، انبانا فلان ابن فلان۔ کہتا ہے جب میرے استاد حضرت عبد الرحمن حدیث پڑھاتے تو جب ایک بندے کا ذکر آتا تو کیا فرماتے؟ کہتے ہیں حدثنا شہنشاہ۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ شہنشاہ کون ہے؟ نہ آپ نام ذکر کرتے ہو، نہ آپ کنیت ذکر کرتے ہو، نہ اس کا درجہ بتاتے ہو، یہ شہنشاہ کون ہے؟ کہتا ہے اس کے جواب میں
میرے استاد نے کہا میں جس استاد سے حدیث پڑھتا تھا جب اس بندے کا ذکر آتا وہ اپنی گردن کو جھکا لیتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش چھم چھم برستی اور وہ بھی کہتے حدثنا شہنشاہ. محدثین کی تعداد جو حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. ایک ہوتا ہے طالب الحدیث، ایک ہوتا ہے شیخ الحدیث، ایک ہوتا ہے حافظ الحدیث، ایک ہوتا ہے حجت الحدیث، ایک ہوتا ہے حاکم الحدیث. طالب الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث کو پڑھتا ہے. اور شیخ الحدیث کو کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کو پڑھاتا ہے. حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں ان کی متن کے لحاظ سے، ان کی سند کے لحاظ سے، ان کی اسماء و رجال کے لحاظ سے، ان کی راوی کی پیدائش سے لے کر وفات تک ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے ساتھ جوابات بھی دے، اس کو 1,00,000 جس کو حدیث یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. اور حجت الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کو ان جیسی 3,00,000 حدیثیں یاد ہو اسے حجت الحدیث کہتے ہیں. اور حاکم الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حاکم الحدیث کہتے ہیں جو حدیث کے ہر لحاظ سے، ہر کرائٹیریا سے، ہر مرتبہ سے، ہر ترتیب کے لحاظ سے، اس کی جرح و تعدیل کے لحاظ سے، اس کے اسماء و رجال کے لحاظ سے، ان کی راویوں کے لحاظ سے اس کو حدیث کا ایک ایک ذرہ یاد ہو اسے کہتے ہیں حاکم الحدیث. اور سنیے، دنیا میں بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوئے، بڑے بڑے حافظ الحدیث ہوئے، لیکن حاکم الحدیث ایک ہی ہوا ہے. اور وہ کون ہوا ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے پر جولی پھلا کر جو حدیث مانگتا ہے وہ حاکم الحدیث کہلواتا ہے. جو امام اعظم ابو حنیفہ کے در پر جولی پھلا کر حدیث کو طلب کرے وہ حاکم الحدیث ہوتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میرے استاد بھی جب اس بندے کا ذکر آتا وہ کہتے حدثنا شہنشاہ، روتے، گردن کو جھکا لیتے، کہتے میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا یہ شہنشاہ کون ہے؟ کہتے اس کے جواب میں میرے استاد نے فرمایا سن. اور میں نے یہ بھی پوچھا یہ جو محدثین ہیں جو ان کی تعداد ہے یہ ان سے بھی بڑا ہے؟ تو میرے استاد نے کہا سن، حافظ الحدیث ایک طرف، شیخ الحدیث ایک طرف، حاکم الحدیث ایک طرف، یہ سب سے اس پر درجہ جو رکھتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. جو میں کہتا ہوں حدثنا شہنشاہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. 12,00,000 سے زائد جس نے ہمیں جو ضوابط دیے ہیں، 12,00,000 سے زائد جنہوں نے ہمیں قانون بتائے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ زمانے والے کیا جانے امام اعظم ابو حنیفہ کیا چیز ہے.